إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، جس میں خاص طور پہ تذکار رسالت کے حوالے سے بڑا موسم رہتا ہے، موسم بن گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چونکہ زیادہ کثرت سے اس مہینے میں ہوتا ہے، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ربیع الاول کے 4 جمعے آ رہے ہیں تو ان میں ہم بھی کوشش کر کے تذکار رسالت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، اور انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن ہم تو پہلے ہی کرتے رہتے ہیں، پہلے سے کون سے دین کی بات کرتے ہیں؟ ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، سکھوں کی، یہودیوں کی، کیا ان کی تاریخ بیان کرتے رہتے ہیں؟ ان کے نبیوں کے تذکرے کرتے ہیں؟ پہلے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوتی ہے، اب بھی اسی دین کی بات ہوگی۔ اور آپ کے تذکرے کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی سیرت کے متعلق آداب تو پڑھ لیے جائیں کہ آداب کیا ہیں۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ کا نصب العین، جس کے لیے آپ نے زندگی وقف کر دی، زندگی نبوی، جو نبوی زندگی تھی، وہ تھا دین اسلام کا نفاذ، دین اسلام کی تعلیمات، دین کی خدمات کے لیے پوری زندگی لگائی۔ اور دین کی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور اس قرآن سے بڑھ کر دین کی خدمت کا کوئی اور ذریعہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی قرآن سے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آداب کا کیا تذکرہ ہوا ہے۔ آپ کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کے آداب، دنیاوی پروٹوکول اور ہے، دینی پروٹوکول اور ہے۔ دنیا میں پروٹوکول ہے کہ نیچے والا طبقہ بڑے والے کو، بڑوں کو پروٹوکول دیتا ہے، ان کے لیے لائنیں بنا کر کھڑا ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے سلام لینا ہے، یہ وردی ہوگی، یہ ٹائمنگ ہوگی، یہ کھانا ہوگا، یہ ڈسپلن ہوگا، فلاں پہلی رو میں ہوگا، فلاں دوسری میں ہوگا، فلاں ہاتھ ملائے گا، فلاں نہیں ملائے گا۔ یہ دنیاوی پروٹوکول ہے، نیچے والے اوپر والے کا دیتے ہیں۔ اور یہ نبوی پروٹوکول ہے کہ اللہ اپنے نبی کا پروٹوکول بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات کی پہلی 3 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جن لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے اہل ایمان ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں ہی لفظ آئے یا ایھا الذین آمنوا تو ہوشیار ہو جو، آگے جو بات آ رہی وہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے اللہ نے اپنے ماننے والوں کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ کے ماننے والو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ نکلنا کبھی بھی اللہ اور رسول سے، پیش قدمی نہ کرنا اللہ اور رسول سے۔ امت اگر اسی ایک آیت کو سمجھ لیتی کہ کیا پیغام ہے رب کائنات کی طرف سے، تو میرا خیال ہے 90% سے زیادہ اصلاح ہو جاتی۔
اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہ کرو، رسول اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ روایات میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ابھی نہیں کی تھی، کوئی سیٹ پیٹرن بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے اپنی بکری ذبح کر دی کہ ہمسائے بھی ہیں، ان کو گوشت جلدی پہنچ جائے گا، خیر خواہی کے نقطہ نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی تو اب قربانی کر دوبارہ، کیونکہ تو نے اللہ کے رسول سے پہلے کر لی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے اب اللہ سے پیش قدمی تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا نام اپنے رسول کے ساتھ رکھا کہ میرے رسول سے پیش قدمی ایسی جیسے میرے سے آگے نکل رہے ہو تم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سن لو جس نے رسول کی اطاعت کر لی سمجھ لو اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ ہلکا نہ لینا میرے رسول کو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آداب ہیں ان سے پیش قدمی نہ، آگے نہ چلو، گفتگو میں آگے نہ لگو، جب تک حکم نہ آئے تم کہو نہ کوئی بات، تمہاری طرف سے کوئی رائے نہیں آنی چاہیے جب تک حکم نہ آئے یا جب تک پوچھا نہ جائے، اپنی مرضی سے بولنے لگ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اگر تم اللہ اور رسول سے آگے نہیں نکلو گے کیا کرو گے؟ پیچھے پیچھے رہو گے۔ رسول کو اپنا رہنما بنا لو، اس سے آگے نہیں لگنا، آگے نہیں نکلنا، پیچھے رہنا ہے رسول کے۔ رسول کی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اطاعت کرنا، کہنا ماننا، حکم ماننا، فرما بردار بن جانا، اور اتباع کرنا، پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ نکلنا کبھی بھی اللہ اور رسول سے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے کہ ہم سے کسی معاملے میں ہم آگے نہ نکل جائیں، کسی معاملے میں ہم اتباع سے ہٹ نہ جائیں، پیچھے پیچھے ہی رہنا ہے، اپنے آپ کو رسول کے پیچھے رکھنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہے، علیم، تمہاری نیتوں کا بھی اسے علم ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے، وہ تو تمہارے اندر باہر کی کیفیات کو جانتا ہے۔ تم زبان سے جتنے نعرے لگا رہے ہو، اس کے پاس منظر میں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ تو کیفیت بھی جانتا ہے۔ اور اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، آپ نے زبان کھولی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے کلام کیا، کسی کو ڈانٹا، کسی سے محبت کی، کسی کو دیا، کسی کو نہ دیا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اگر کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی کو نہیں دیا تو اللہ کی وجہ سے نہیں دیا، کسی سے محبت کی تو اللہ کی وجہ سے محبت کی، کسی سے نفرت کی، دشمنی کی تو اللہ کی وجہ سے کی۔ جس کی دوستی، دشمنی، دینا نہ دینا اللہ کے لیے ہو گیا، لوگوں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ فقط استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ان اللہ علیم سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ تو پہلا ادب تھا سورہ حجرات کی پہلی آیت میں کہ لوگوں اللہ اور رسول سے پیش قدمی نہ کرو کسی معاملے میں بھی، اتباع، اللہ اور رسول کے پیچھے رہنا ہے۔
اللہ کی کتاب کے پیچھے، نبی کے طریقے کے پیچھے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کیسے کرنی؟ وہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اس کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا اور اس سے آگے نہیں نکلنا۔ اگلی آیت میں آ جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت بلند کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان سے بلند آواز سے بات کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو عامیانہ انداز میں، اونچی آواز میں، غیر محتاط الفاظ میں، غیر محتاط لہجے میں۔ ارے یہاں الفاظ بھی نپے تلے ہونے چاہیے، لہجہ بھی نپا تلا ہونا چاہیے، تمہارے سامنے اللہ کا رسول ہے۔ ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تم گنتے رہو میری نمازیں بھی پوری ہیں، میرے روزے بھی پورے ہیں، میری زکوٰۃ کی ادائیگی بھی پوری ہے، میرے پاس حج بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، نیکیاں بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، اور تم سے ایسی بات ہو جائے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور سارا کا سارا غارت ہو جائے۔ ایک بات، جتنی دل عبادت کر لو، جتنے دل حج کر لو، نمازیں روزے رکھ لو، لیکن اگر شرک سے نہیں بچا سکے تو کوئی فائدہ نہیں ان کا، سب ضائع چلا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ شرک کو تو بخشے گا ہی نہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نہیں بخشے گا، تو کون ہے کائنات میں جو اللہ کو مجبور کر کے منوا لے گا کہ میرا شرک بھی درگزر کر لو، مجھے جانے دو؟ یہ کسی سیاسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں ہے کہ آپ لو دو کر کے لے دو گے اور گزارا ہو جائے گا، نہیں۔ قبر میں اور حشر میں ایک ہی کتاب ہوگی، اللہ کی کتاب، جو امتحان گاہ بنے گی، جس کے مطابق پیپر لیا جائے گا اور اسی کے مطابق پیپر چیک کیا جائے گا۔ ایک صحابی قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی فطری طور پر، قدرتی طور پر آواز بلند تھی۔ کچھ لوگوں کی آواز اونچی ہوتی، وہ بولتے ہیں وہ دور تک آواز آ رہی ہوتی ہے، اور کچھ کی اتنی آسا آواز ہوتی کہ بندہ کہتا ہے یار تھوڑا اونچا بولنا، مجھے سمجھ تو آ جائے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، ان کی آواز اونچی تھی، بولتے تھے تو بہت بلند آواز ہو جاتی تھی۔ جب ان کے کانوں میں پڑی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو گھر بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے، اور گھوڑے کا جو استبل تھا اپنے آپ کو اندر بند کر لیا، بیوی کو کہا باہر سے دروازہ بند کر دے، کھولنا نہیں، میں ادھر ہی رہوں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہنے لگے ان تحبط اعمالکم، میرا تو سب کچھ ضائع ہو گیا، میں تو اس دربار میں سب سے اونچی میری آواز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائب پایا، پوچھا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، کیا معاملہ ہے؟ اتنی خبر گیری رکھنی چاہیے، کن کی؟ اپنوں کی۔ اتنی خبر گیری رکھنی چاہیے اپنوں کی، جو اپنے ہوتے ہیں ان کا خیال رہتا ہے، ان کو بندہ مس بھی کرتا ہے، اور یہ اپنائیت ہمیں دین سکھاتا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، لوگوں تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔
یہ دین اپنائیت پیدا کرتا ہے، خون سے زیادہ اپنائیت دین پیدا کرتا ہے، قوم سے زیادہ اپنائیت دین پیدا کرتا ہے، نسل سے زیادہ اپنائیت دین پیدا کرتا ہے۔ دین دشمن سے دوست، دوست سے بھائی بنا دیتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، کاش قرآن کو سمجھ کر ہم پڑھتے، اس کے حکموں کو مانتے، ہم بھائی بھائی ہوتے۔ یہ نہ ہوتا کہ ایک تو کرسی پر اور تخت پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پر کہ کسی علاقے کا سردار ایک بندے پر ناراض ہو کر اس کو سجدہ کروا رہا تھا، اپنے پاؤں میں وہ سجدہ کر رہا تھا، ویڈیو میں نے دیکھی۔ ارے قرآن میں ہم فرعونیت کا تذکرہ کرتے ہیں، فرعونیت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، حمانیت کو اور قارونیت کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ سارا عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ لیکن مسلمان ہو کر بھی اگر عبرت نہیں حاصل کی، قانونیت وہی کی وہیں رہی، اگر یہ کہاں کی سرداری؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور ڈرنے والے کی علامت کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس نے ٹوپی رکھی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، جبہ و دستار ہوگی، حلیہ بنایا ہوگا۔ اللہ حلیے پہ نہیں جاتا، رہنے دو یار، جو بھی حلیہ ہے رہنے دو۔ اللہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیداد اور مال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے اور تمہارے اعمال کیسے ہیں، کیونکہ اعمال اندر کا آئینہ ہے۔ میرے آپ کے اندر جو کچھ ہے وہی اعمال کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں باہر نکلے گا۔ تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ نظر نہیں آ رہا، پتہ کرو۔ ایک صحابی کے پوچھا، گھر میں پوچھا، ان کی بیگم نے بتایا جی گھر ہی ہیں، پتہ کیا آ نہیں رہے، ان سے پوچھا، ان سے آواز آئی کہ جی تمہیں یاد کر رہے اللہ کے رسول، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ عرض کی جی میری آواز اونچی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے بارے نازل ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکم ان تحبط اعمالکم، اونچی آواز نہ کرو ورنہ سب ضائع ہو جائے گا تمہارا۔ ثابت بن قیس کہتے ہیں یہ حکم میرے بارے نازل ہوا ہے، مجھے خوف ہے، ڈر ہے، میرے بارے میں نازل ہوا۔ ارے شراب پینے والے تجھے حکم نہ پہنچا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تتقون؟ نہیں پہنچا؟ پہنچ گیا۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے، فعال حرام ہے، یہ شیطانی گندے نجس گندگی کے کام ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ، لعلکم تفلحون۔ ہم تک نہیں پہنچا، کتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ ثابت بن قیس بن شماس کے لیے حکم نازل نہیں ہوا تھا، حکم نازل ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک قبیلہ بنو تمیم کا قبیلہ آیا دربار رسالت میں، اور ان کا ایک امیر مقرر کرنا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی کہ فلاں کو لگا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی فلاں کو لگا دیں، دوسرے کی سفارش کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر تو میری مخالفت کر رہا ہے۔ عرض کی نہیں، آپ کی مخالفت نہیں کر رہا، اپنی رائے دے رہا ہوں۔ آپس میں آواز بلند ہوئی، بلند ہوگی اللہ کے رسول کے دربار میں، تو قرآن نازل ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ شیخین کے بارے میں، یہ بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ جب ابو بکر صدیق عمر فاروق کی آواز بھی اللہ کو گوارا نہیں کہ اس کے رسول کے سامنے بلند ہو،
تو باقی کون سی آواز ہے جس کو برداشت کیا جائے گا؟ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس ضمن میں سب کچھ آ جائے گا۔ جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، جہاں پہ حدیث پڑھی جا رہی ہے آواز اونچی نہیں جانی چاہیے، جہاں پہ فقہ دین کی بات ہو رہی تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، جہاں پہ کوئی دین والا بیٹھا ہوا ہے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہم تک نہ پہنچی۔ ثابت بن قیس بن شماس کہتے ہیں میرے لیے نازل، مجھے ڈر ہے کہ میرا سب کچھ گیا، جبکہ ویل للمطففین کس تک نہیں پہنچی؟ یہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے، دوائیوں میں ملاوٹ کرنے والے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، گندی چیز لفافوں میں لپیٹ کر اچھی قیمت پر دینے والے، اللہ کہتا ہے ویل للمطففین، برباد ہو گئے ڈنڈی مارنے والے۔ نہیں پہنچی۔ 1450 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، یہ بات ممبر رسول سے بار بار بتائی گئی اور ہر کان میں پڑ چکی، لیکن نہ ملاوٹ والے باز آ رہے ہیں۔ ثابت بن قیس بن شماس کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میرے بارے میں نازل ہوئی، اسی لیے ان کے اندر ایمان تھا، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا۔ کسی کے بارے میں حکم نازل ہوتا تو وہ سمجھتے تھے میرے بارے میں نازل ہو گیا ہے، اور میرے بارے میں نازل ہوتا ہے تو آج کل کا مسلمان کہتا ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اپنے آپ کو ویسے باہر نکال لیتا ہے جیسے مکھن سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، کس تک نہیں یہ پہنچا؟ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اور فرمایا والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹ دو۔ کس تک نہیں پہنچا؟ ہر ایک تک یہ اللہ کا پیغام پہنچ چکا۔ فرمایا الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والا مرد ہو عورت ہو ہر ایک کو 100 کوڑا لگاؤ۔ کس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ ثابت بن قیس بن شماس رونے لگ گئے، ان کے بارے میں آیت بھی نہیں نازل ہوئی لیکن کانوں میں پہنچ گیا کہ اونچی آواز والوں کا ذکر ہے، میری بھی اونچی آواز ہے، میں مارا گیا۔ اپنی فکر تھی، ثابت بن قیس بن شماس کو اپنی فکر تھی، اور آج ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن پڑھ پڑھ کر دوسروں پر لگاتے ہیں، دوسروں پر لگاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پورا کا پورا اسلام دوسروں پر نافذ کر دیں اور اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ میرے سے کوئی نہ پوچھے کہ یہ حلال حرام حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، میں دوسروں پر کہتا رہوں ان کے معاملات پر۔ کس کو نہیں پتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ سورہ حجرات کی پہلی 3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو سورہ حجرات کے آداب پڑھ لیں، کم از کم اسی کو دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہماری پوری قوم تماشا بنی ہوئی ہے، ہماری پوری قوم مذاق بنی ہوئی ہے، ہم نے دوسروں کی عزت اچھالنے کو پسندیدہ مشغلہ بنا رکھا ہے، ہم نے دوسروں کو ذلیل کرنے کو اپنا محبوب مشغلہ بنا دیا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کسی مرد کو اجازت نہیں کہ دوسرے مرد کا مذاق اڑائے۔ کیوں؟ تمہیں کیا پتا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا پتا جس کو تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور کیا پتا تمہیں اے عورتوں کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ ولا تجسسوا ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی ایک دوسرے پر عیب لگاؤ۔ یہ سورہ حجرات پڑھو اور آج کا اپنا سیاسی ملکی معاشرتی منظر سامنے رکھو، کیسے ہم تماشا بن گئے اور کیسے ہم حقیر اور ذلیل دنیا کی نظروں میں بن گئے اللہ کے حکموں کی لاپرواہی کرتے کرتے۔
ارے جو اپنی عزت نہیں کرتے ان کی دوسرا کوئی عزت نہیں کرتا ہے۔ اگر میں اپنی عزت نہیں کروں گا، اپنے آپ کو ذلیل کروں گا تو کوئی میری عزت نہیں کرے گا۔ جتنے دل ایٹم بم بنا لو، جتنی دل طاقتیں پیدا کر لو، جب تک عزت نہیں کرو گے اپنی، دوسرے عزت نہیں کریں گے۔ نہ کسی بڑے کا لحاظ کیا جا رہا ہے، نہ کسی عورت کا احساس کیا جا رہا ہے، نہ کسی پردے کا احساس کیا جا رہا ہے، نہ کسی کی شرافت کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور خوشیاں ہیں تو ٹرانسجنڈر ایکٹ پر منائی جا رہی ہیں۔ قوم لوط کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے تھک گئے، بتا بتا کر امت کے صالحین ہمیں گئے ہیں، اور اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن قوم ہے تو فخر کر رہی کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ ناراض ہوتا رہے، یورپ تو راضی ہو جائے گا نا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ پکارو۔ ٹی وی پر بیٹھ کر دیکھ لیا کرو کون کس کا کیا نام لے رہا ہے۔ ارے جب اوپر ہماری کریم جو ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، وہ اتنی گھٹیا اور گر جائے گی تو نیچے والے تو پہلے گرے ہوئے پستی میں پڑے ہیں۔ لوگوں اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کی کرو، اپنے اخلاق کی فکر کرو، اپنی حفاظت کرو۔ کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو آگ مت لگاؤ۔ اپنے معاملہ، کسی کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں جس کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں دے، آپ کے پاس رب کی امانت ہے، رب پوچھ لے گا۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ فلاں کو دے، فلاں کو نہ دے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو بھی نعمتیں، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ کی امانت ہے۔ تو جس کی امانت ہے وہ پوچھ لے گا کہ تم نے اس کی امانت کو کیسے استعمال کیا، وہ خود پوچھ لے گا۔ لیکن جس کو دینا ووٹ دو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق نہ برباد کرو، اپنے آپ کو نہ برباد کرو۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ تو جاسوسی کرو۔ ہمارا تو پسندیدہ مشغلہ ہے، جتنے چینل بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ، میڈیا بڑھ گیا ہے، بس وہ خبر نہیں بھی ہوتی تو پیدا کر لیتے، بنا لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا جاسوسی نہ کرو، دوسروں کی ٹو نہ رکھو، دوسرے کے گن سن نہ لو، دوسروں کے معاملات پر نظر نہ رکھو، بلکہ کیا کہا دین نے؟ من ساتر مسلم ساتر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی کی غلطی، خطا، گناہ، کمزوری دیکھ بھی لی اور پردہ ڈال لی، آنکھیں بند کر لی، اپنے آپ کو کہا میں نے نہیں دیکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تیرے پردے ڈال دے گا۔ یہ پہلی دفعہ بات میں سن رہا ہوں یا آپ سن رہے ہیں؟ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم معاشرے کے رنگ میں ایسے رنگے گئے ہیں، معاشرے کی گندگی میں ایسے آلودہ ہو گئے ہیں کہ سن کر نکلتے ہیں اور ویسے کے ویسے ہی رہتے، جیسے اندر آئے تھے ویسے کے ویسے ہی باہر رہتے۔ حالانکہ یہ جو جمعے کی کلاس ہے، یہ جمعے کا جو بیان ہے، یہ دین کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے ہے کہ زندگی یہی نہیں ہے، ایک دن موت آنی ہے، اور موت کے وقت سے اس زندگی کا حساب شروع ہو جانا ہے۔ جاتے ہی قبر میں سوال ہوں گے، حشر میں اٹھے گا تو حشر میں سوال ہوں گے۔ اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے یوم الحساب کے دن۔ قیامت کا دوسرا ایک نام ہے یوم الحساب، حساب کا دن۔ آج یہ جو مجھے بھول سوار ہے، میں دوسروں کا حساب لیتا پھر رہا ہوں، نہیں، دوسروں کا حساب بھی اس نے لینا ہے، میرا حساب بھی اس نے لینا ہے۔ مجھے فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا حساب لوں، کہ مجھے حساب دینا ہے، جبکہ ہمیں اپنے حساب کی طرف سے آنکھیں بند کر کے دوسروں کے لیے پورے ترازو نصب کر رکھے ہیں ہم نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد
قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمارا آنا قبول کرے اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔